دنیا میں بھلا کس کو خبر تھی کہ مالی لحاظ سے بے حد کمزور ایک ملک ایک دن دنیا کے بڑے سورما اور سامراج کے تخت کو تاراج کر دے گا۔ دکھنے میں بہت کمزور افرادی طاقت بے بس یہ قوم کس طرح ہر طرح کے پاورفل دشمن کو ناکو چنے چبوائے گی، مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا دار و مدار مظاہر پر نہیں، ایمانی بصیرت اور خدائی نصرت پر ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ افغانستان کے غیور عوام نے اپنی ایمانی قوت کے بل بوتے پر روس کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ آج سے ٹھیک 32-33 سال پہلے روس نے افغانستان کے مظلوم عوام کے سامنے سرنڈر ہونے کا اعلان کیا اور افغانستان سے راہ فرار اختیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ بدر کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے ہی سر کاٹ کر خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ محدثین اس روایت میں ایک باریکی یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل کو غرور تھا اور اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ میں عرب کا سردار ہوں، اعلیٰ نسب کا ہوں، قوت میں کئی طاقتور پہلوانوں کے برابر ہوں، وسائل و آلات سے مالا مال ہوں، کسی سطح پر بھی لشکر محمدی میرا ہم پلہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دبلے پتلے اور نحیف و ناتواں شخصیت تھے۔ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ساتھیوں کو ان پر ترس آ جاتا تھا، مگر خدا کی شان کے سب سے طاقتور کو کلا کما کرنے کے لیے سب سے زیادہ ناتواں کا ہی انتخاب کیا گیا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ روب اور دبدبہ، طاقت و قوت اور شان و شوکت اس ذات کو جچتی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، لیکن اس اصول سے جو انحراف کرے گا تو اس کا انجام ابو جہل کی طرح ہی ہوگا۔ جس وقت روس افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا تو دونوں جانب کیفیت اس روایت سے مختلف نہیں تھی۔ روس جنگی ساز و سامان میں عالمی سطح کا ایک طاقتور ملک تھا، افرادی قوت میں اس کا طوطی بولتا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے دنیا کو مسخر کرنے کا ارادہ کیا اور شروع اس مظلوم مملکت سے کر دی جو ٹیکنالوجی سے محروم تھی، جہاں غربت و بے روزگاری عروج پر تھی۔ افرادی قوت میں روس کا اس سے کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر روس نے اپنا روب اچھی طرح جمانے کے لیے وحشت اور درندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ روس کے وحشی جب کسی علاقے میں گھس جاتے تو شروع میں اپنے لڑاکا طیاروں سے وہ اندھی بمباری کرتے جس سے انسان زندہ بچ نکلتا تھا اور نہ ہی حیوان۔ پھر انہی طیاروں کے زیر سایہ یہ وحشی بچے کچے انسانوں کی تلاش میں نکلتے، جہاں کوئی جاندار انسان ملتا تو اسے بری طرح سے مار کے پاؤں تلے رون ڈالتے تھے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اگر کوئی انسان نہیں ملتا تھا تو یہ جانوروں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ملین افغانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لاکھوں لوگ ان کی درندگی سے شہید ہوئے، لاتعداد افراد زخموں سے چور ہوئے، آبادیاں ویران ہو گئی، رونقیں لٹ گئی، حرمتیں پامال ہو گئیں، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، مگر ان سب کچھ کے باوجود ایک چیز بہرحال قائم رہی اور وہ تھی ایمان کی چنگاری جو ہر بندہ مومن کے دل میں سلگتی ہے، وہ ایمانی حرارت جو کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جس کی بنیاد پر روسیوں کے خلاف لڑنے کا علم بلند ہوا۔ بظاہر یہ ایک نادان سی حرکت تھی جو تباہی کے دہانے تک پہنچاتی تھی، کیونکہ ایک طرف سب کچھ اور دوسری طرف کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن بصیرت سے روشناس لوگ اس کی حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے ظاہری خدشات سے بے نیاز ہو کر حق کے علم بردار ہوئے اور بھرپور مزاحمت کی۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کارنامے سر انجام دیے جن کی وجہ سے تاریخ پڑھتے وقت گزشتہ واقعات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے، وہ قربانیاں پیش کی گئیں جن کی نظیر نہیں ملتی، عظیمت کے وہ مناظر دیکھنے کو ملے جس کے بیان کرنے کا قلم حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی زبان وہ واقعات بتا سکتی ہے۔ تب اللہ کی نصرت جوش میں آئی اور اس وقت کے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی افغانستان سے ابو جہل یعنی روس کا سر کٹوا کر رکھ دیا گیا۔ آج جبکہ روس کی شکست کو کئی سال گزر چکے ہیں تو افغانستان کے غیور عوام اب ایک اور قوت سے نبرد آزما ہیں، حالت بھی وہی ہے اور کیفیت بھی وہی، جبکہ نصرت خداوندی سے نتیجہ بھی وہی آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ متکبر، سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور سے شکست کھا رہا ہے۔ اس سے دنیا کو سبق لینا چاہیے اور تاریخ کا یہ پیغام اپنے سینوں میں سنبھال کر رکھنا چاہیے۔